اور ذہنی طور پہ اور آگے جا کے یہ جو ہے نا اس کا سروائیول بہت مشکل ہے. تو کنسنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہاں باہر کے ملکوں میں تو ابورٹ کروا دیتے ہیں ایسے بچوں کو. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایک تو ڈائگنوز نہیں ہو پاتا, پھر ہمارے یہاں کچھ ایسی اور مشکلات بھی ہیں. تو وہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مینٹلی جو ہوتے ہیں نا دے آر ناٹ ساؤنڈ بچے نہیں ہوتے. ان کی ایج بھی بہت زیادہ ایج بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ان پہ ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی ریکوری اور اس پہ بہت ٹائم میجر لگتا پرابلم ہے جو انہوں نے بھی بات بتائی ہے, بہت زیادہ. اس پہ تو آئی تھنک پورا سبجیکٹ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ضرور ہم اس پہ بھی بات کریں گے. چلیں ہم جائیں گے اس وقت بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں نہ جائیں. سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ہم بریک سے پہلے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے جو ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی, کہ ایک تو ڈاؤن سنڈروم, ایک تو یہ پرابلم, اور دوسرا جو تھا وہ تھیلیسیمیا کا. اچھا, بلڈ پرابلم ہوتی ہے. تھیلیسیمیا بھی یہ بھی پیدائشی ہوتا ہے یا بعد میں؟ تھیلیسیمیا تو دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے انٹر کزن میرجز سے بہت کامن ہے, جو کہ ہمارے ملک میں اٹس اے بگ پرابلم. کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے فیملی میں جو میرجز ہوتی ہیں نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیرنٹ کو جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے یا میجر ہے اور آپس میں پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کزنس کو بھی ہے, تو جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے ان کے جو بچے ہوں گے تو ان میں جو ہے وہ ایک مطلب کچھ بچے اسکپ کر جاتے ہیں, لیکن کچھ بچوں میں جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر اپیئر ہوتا ہے. تھیلیسیمیا میجر سمجھ لیں وہ پرابلم ہے, خون کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ ان بچوں میں جو ہوتا ہے نا وہ خون صحیح سے بن نہیں پاتا اور ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کا خون کا لیول ہیموگلوبن جو ہوتا ہے نا بہت ہی لو رہتا ہے. تو ان کو مستقل ساری زندگی جو ہوتا ہے نا وہ سمجھیں خون چڑھانا پڑتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہمارے یہاں بہت سے سینٹرز ہیں جیسے فاطمیت سینٹرز, ہاں تو ان کو ایک منتھ میں جو ہے 2 3 4 بوتلیں خون کی کمپلسری چڑھائی جاتی ہیں. ڈاؤن سنڈروم پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے ممتاز, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سلام پاکستان. سلام پاکستان, کیسی ہو ممتاز؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات کر رہی ہو؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے, اچھا. تمہارا کوئی سوال ہے؟ جی اصل میں ایسا ہے کہ میری ایج 40 ہے. ہاں. اور میری بائیں ٹانگ میں مسلز میں کچھ ویک ہیں. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ مسلز ویک ہو گئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے ہڈیاں وغیرہ آپ کی کمزور ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے, دودھ پیئیں, دہی وغیرہ کھائیں. یہ مسلز ہماری کمزور ہو جائیں, مسلز پین ہو تو ہم کیا کریں؟ صحیح. اچھا تھوڑی سی روٹین پوچھیں ان کی کہ مطلب ایکسرسائز کرتی ہو؟ جی مجھے فزیوتھراپی کے لیے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے, تو میں ذرا پوچھنا چاہوں گی یہ کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. چلو صحیح, آپ بات کرو ڈاکٹر طارق سے بھی کرو اور ڈاکٹر ریحانہ شاہ سے بھی. جی اوکے, اللہ حافظ. نہیں ہم ابھی بات کا پوچھنا ہے. ہیلو. ہاں جی. اب اس میں یہ کہ آپ جب گئی تھی شروع میں کس طرح شروع ہوا یہ آل آف اے سڈن شروع ہوا آپ کسی اس طرح کہ مجھے نماز میں مسئلہ ہوتا تھا, نماز میں پریشانی ہوتی تھی. ہیلو. جی آپ. اور یہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا, اور دوسرے یہ کہ خاص طور پہ واش روم میں تکلیف ہوتی تھی اٹھنے بیٹھنے میں. تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ لگا کہ مسلز ویک ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب مسل ویک میں دیکھیے 3-4 چیزیں. سب سے پہلے تو آپ کی کمپلیٹ ہسٹری لی جائے گی, اس کا فزیکل ایگزامینیشن ہوگا, پھر کوئی ڈائگناسٹک ٹیسٹ. اگر آپ کہہ رہی ہیں مسل ویک تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے مسل کی بات کر رہی ہیں. آپ تھائی مسل کی بات کر رہی ہیں, آپ گیسٹراکس کی بات کر رہی ہیں, آپ کے نی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, نی کا آپ کے MRI ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. دیکھیں نا بیسیکلی پہلے جڑ معلوم کی جائے کہ جڑ کیا ہے, اس کے بعد آپ کا ڈائگنوسس بنایا جائے گا. ڈائگنوسس کے بعد پھر اس پہ ٹریٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب یہ پورا پروسیجر سمپل کچھ ایکس رے اپنے کروا لیں. تھینک یو سو مچ ممتاز. ابھی آپ آن ایئر سنو, تھوڑے سے اور آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بینگ این آرتھوپیڈک سرجن میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ جو بتا رہی نا پاکستان میں اٹس ویری کامن کہ اسکواٹنگ پوزیشن ہمارے ملک میں ہے. ظاہر ہے جو پاکستانی ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس میں اسکواٹ کرنا پڑتا ہے, یا فلور سٹنگ بھی ہمارے یہاں ہے, زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, یا نماز میں ظاہر ہے سجدے رکوع میں جب جاتے ہیں تو گھٹنے بینڈ کرنے پڑتے ہیں, فلیکشن. تو اس میں کیا ہوتا ہے عموماً جیسا یہ کمپلین کر رہی ہیں کہ ان کو اس میں زیادہ پرابلم ہے, تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ
اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ اپنے آرتھوپیڈک کو دکھائیں, اس کے بعد سمپل پلین ایکس رے ضرور کرا لیں, کیونکہ ایم آر آئی ٹو بی ویری فرینک ہمارے ملک میں تھوڑا اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ اٹس ویری ایکسپینسو, مطلب ایوری بڈی کانٹ افورڈ اٹ, تو وی گو فار سمپل ایکس رے فرسٹ, کہ گھٹنے کا ایکس رے اور پیلوس کا ایک ایکس رے کرا لیں, دونوں کولوں کا, تاکہ یہ ایکسکلوڈ ہو جائے کہ کوئی خدا نخواستہ بون کا تو پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ فیمیلز میں جو ہے وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, اور میں وائٹامن ڈی کا ایک سمپل سا ٹیسٹ آتا ہے وائٹامن ڈی کا 25 ہائیڈروکسی وائٹامن D3, تو وہ کسی بھی اچھی لیب سے کرا لیں. تو عموماً آپ یقین کریں میں نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ جو نارمل رینج ہے وہ منیمم سے بھی منیمم 30 ہونی چاہیے, لیکن ایسی فیمیلز میرے پاس آئی ہیں, ایون میلز بھی آئے جن کا 7, 8, 12 اس طرح کا وائٹامن ڈی کا لیول ہوتا ہے. تو دس از ویری ویری کامن. تو یہ دو چیزیں ضرور, ہاں سورج سے آپ کو مل جائے گا, اور اٹس فری آف کاسٹ, فری آف کاسٹ ہے. تھوڑی دیر سورج کے بعد آپ نے بتایا کہ جو خواتین جو تھوڑے کورڈ ہوتی ہیں, یہ کہ تھوڑا سا وہ جو ہے جب باہر اپنے صحن میں نکل جائیں اور اس کے بعد پھر لان میں کپڑے پہن کے 10 منٹ 15 منٹ یا تو سمپل واک کر مطلب لیں, موٹا کپڑا نہ پہنے, لیکن جیسے کہتے ہیں نا سن بات, یعنی دھوپ اسکن پہ جب پڑتی ہے نا تو آٹومیٹکلی اٹ از کنورٹڈ. شاہین دوبارہ ان کی کال مس نہیں کریں گے. شاہین کیسی ہیں؟ السلام علیکم. سلام پاکستان. اللہ نہیں شاہین پھر آئے سو سوری شاہین, آپ بار بار کال کرتے ہو. آپ ایسا کرو ابھی اگر شو ختم بھی ہو جائے گا, مطلب ابھی ہم لوگ بریک پہ بھی جائیں گے, تب بھی آپ کال کر لینا تاکہ آپ کی ہم بات کرا دیں ایٹ لیسٹ, کیونکہ وہ کال کر رہی ہیں اور پریشانی میں ہو جاتی ہے کہ ٹینشن ایک دم سے ہونے لگتی ہے. اچھا آپ نے ایک بتایا تھا کہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر کروانا ضروری ہے, جو امریکہ وغیرہ میں ہوتے ہیں, آپ کرواتی ہیں. کولیسٹرول ہو گیا, اس کے علاوہ 2-3 ٹیسٹ آپ نے اور بھی بتائے تھے. شوگر وغیرہ, شوگر ہو گیا, بیسک ہوتا ہے لپڈ پینل آپ نے کرا لیا, اس میں سارا آپ کا کولیسٹرول ہو گیا, ٹھیک ہے. بیسک میٹابولک آپ نے کرا لیا, اس کے جتنے میٹابولائٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے کروا لیے. کڈنی کا آپ نے ٹیسٹ کروا لیا. اب جیسے اگر میل حضرات ہیں جب بھی جو بھی 50 کے قریب ہیں یا کراس کر رہے ہیں, تو پی ایس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے لیکن بڑی ویلیو ہے باہر اس کی. پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ وہ کرا لیں تو بہت بڑی پرابلم سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح آسٹیوپروسس کی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, اگر وائٹامن D3 کا آپ لیول چیک کرا لیں, کیلشیم چیک کرا لیں, تو اس سے آسٹیوپروسس کو روکنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے, اور جو کہ بڑی سمپل سی چیز ہے یہاں پہ. یہ ایسی بیسک, اچھا یہاں مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں 18 سال سے باہر ہوں. اب میں پوچھیں گے نا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا, ہم ڈاکٹر ریحانہ شاہ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں میں کہوں گی, دیکھیں ہونا تو چاہیے آئیڈیلی, تو واٹ ہی از ٹاکنگ از ویری ٹرو, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اپنے ملک کے کچھ ایسے مسائل ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, اویئرنیس نہیں ہے, آگہی اتنی نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ میں تو آپ دیکھیں پیشنٹ سے آپ کوئی بات کرتے ہیں نا, وہ دوسرے دن انٹرنیٹ پہ چیک کر کے آپ سے ڈسکس کرتا ہے کہ جی یہ سائڈ افیکٹس ہیں. اگر میں یقین کریں کسی, جب میں باہر جاتی ہوں وہاں پیشنٹ سے بات ہوتی ہے نا, تو وہ دے آر ویری اویئر, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, وہ خود بھی بہت سوالات کرتے ہیں کہ اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا, یہ ڈرپ لگائیں گے, یہ انجیکشن لگائیں گے, یہ آپریشن. اچھا یہاں کے پیشنٹ دے آر ویری ویری انوسینٹ, بہت معصوم ہوتے ہیں. یقین کریں کہ بعض دفعہ مطلب دے ٹرسٹ ڈاکٹر سو مچ, اینی تھنگ نیکسٹ ٹو گاڈ ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ بھائی جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو بھائی صحیح ہوگا. اچھا دوسری بات افورڈیبلٹی. آف کورس دیکھیں ہماری جو میجر امریکہ میں تو کیا ہے, انشورنس ہے. انشورنس مطلب میکسیمم امریکنس کے پاس جو ہوتی ہے انشورنس ہوتی ہے, اور وہ ان کی جاب سے آٹومیٹکلی ان کے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو دے آر کورڈ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیں, وہ لیب میں جاتے ہیں ٹیسٹ کرا دیتے ہیں, انشورنس کو بل چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں یہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہے, یا تو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, افورڈیبلٹی نہیں ہے, اور یہ سب ہے. اچھا جو پرائیویٹ سیکٹرز ہے اس میں ظاہر ہے وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک پیشنٹ اگر میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو صرف ایکس رے, ایم آر آئی اور سمپل بلڈ ٹیسٹ ہی اگر لکھ کے دے دوں, تو آرام سے جو ہے یہ 15-20 ہزار کا اس کا بل بن جائے گا. اب آپ سوچیں ایک آدمی جس کا ٹوٹل انکم جو ہے وہ 10-12-15 ہزار روپے, تو وہ نیکسٹ سوال مجھ سے اس کا یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, اس کی جگہ کوئی ایسا سمپل ٹیسٹ آپ نہیں لکھ کے دے سکتی, یا کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ خود ہی مجھے بتا دیں مجھے کیا دوا لینی ہوگی, کیونکہ مجھے تو دوائی خریدنا مشکل ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو مطلب ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ کون نہیں چاہے گا کہ آپ کی سامنے انویسٹیگیشنز رکھی ہوئی ہوں, تو آپ کی ڈائگنوسس جو ہے بہت آسان ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. چلیے تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں تشریف لائے, اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ آپ نے کافی ان ڈیٹیل باتیں بتائی ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ تو چلے جائیں گے, لیکن آپ جب بھی پاکستان واپس آئیں
تو آپ ضرور ہم سے جو ہے دوبارہ ملاقات کریں. وہ بہت سی چیزیں بھی رہ گئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے ناظرین جاننا بھی چاہتے ہیں, پر ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتا دیں کہ دیکھیں کسی بھی بیماری کے بعد میڈیسن ڈاکٹر اور جو ریہیبلیٹیٹر ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. کئی ایسی بیماری ہیں جس پہ وہ آپ کا جو ہے بعد کی جو جتنی سرجریز ہیں اس کے بعد سمجھے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ریکوری ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی وی ہیو ٹو ٹیک بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلام پاکستان.